السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ حضرات کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی عافیت نصیب فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر و تمہید کے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے سے عوام خواص سب کو فائدہ ہونے والا ہے، اس لیے ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیں۔ جن کو پتہ ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور جن کو نہیں پتہ ان کے لیے تو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ تو پیارے ناظرین، 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 8 چیزوں میں سے 2 چیزوں کا تعلق ہے انسان کے دماغ سے، اور 2 چیزوں کا تعلق ہے منہ سے، اور 2 چیزوں کا تعلق ہے پورے جسم سے، اور 2 چیزوں کا تعلق ہے شرمگاہ یعنی پیشاب پاخانہ کے راستے سے۔ دوستو، جن 2 چیزوں کا تعلق دماغ سے ہے ان سب میں پہلی چیز ہے انسان کا بے ہوش ہو جانا۔ وضو کرنے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور دوسری چیز ہے مجنون یعنی پاگل ہو جانا۔ وضو کرنے کے بعد میں اگر کوئی بھی انسان پاگل ہو جاتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جن 2 چیزوں کا تعلق منہ سے ہے ان میں پہلی چیز ہے منہ بھر کے قے کرنا، الٹی کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے نماز کی حالت میں قہقہا مار کر ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر تھوڑا رک کے یہ سمجھیں کہ ہنسنے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کا نام ہوتا ہے تبسم، ایک کا نام ہوتا ہے ضحک، اور ایک کا نام ہوتا ہے قہقہا۔ نماز سے باہر یعنی وضو کرنے کے بعد میں کسی بھی قسم کا آپ ہنسیں، تبسم، ضحک، قہقہا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، نماز کی حالت میں اگر یہ کریں گے تو اس کو آپ تھوڑا غور سے سنیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں اگر آپ کو تبسم کہتے ہیں مسکرانا، آپ مسکرا دیے جس سے ذرا سی بھی کوئی آواز نہیں نکلی تو اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی۔ لیکن آپ نماز کی حالت میں ہیں اور نماز کی حالت میں آپ نے ضحک کر لی۔ ضحک کہتے ہیں اتنے ہنسنے کو کہ ذرا سی آواز نکل جائے، اتنی آواز کے جو اپنے کانوں تک پہنچ جائے یا پاس میں کھڑے ہوئے شخص کے کانوں تک پہنچ جائے، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نماز کی حالت میں اتنا ہنس لیتا ہے یعنی اس کو ضحک کہتے ہیں جس کو، تو اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا درجہ ہے جو قہقہا۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی انسان کھلا کر قہقہا مار کر ہنس لیتا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہنسنے کے اعتبار سے کچھ قسمیں ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ 2 چیزیں ہو گئی ان کا تعلق منہ سے ہے۔ اب وہ 2 چیزیں جن کا تعلق پورے جسم سے ہے ان میں پہلی چیز ہے انسان کا ٹیک لگا کر سو جانا۔ سونے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں سینہ عربی کے اندر، جس کو اردو میں کہیں گے اونگنا، اور ایک کہتے ہیں نوم، بالکل نیندوں کے اندر غرق ہو جانا۔ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سونے کی یہ تفصیل ہے کہ اگر انسان ٹیک لگا کر سوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر بغیر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے بیٹھے نماز کی حالت میں کسی بھی حالت میں سو جائے گا تو بیٹھنے کی حالت میں یعنی ایسا بیٹھنا کہ جس سے اعضاء مفاصل یعنی انسان کے جوڑ ہوتے ہیں وہ ڈھیلے نہ پڑے، تو ایسے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر انسان ٹیک لگا کر سو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز ہے جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، بہنا بھی شرط ہے۔ آپ کے جسم پر کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، کوئی زخم ہے اور وہاں سے کچھ خون نکل رہا ہے، کچھ پیپ نکل رہا ہے لیکن اس زخم کے اوپر ہی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اتنا نکل گیا کہ وہ بہنے لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا آپ نے اس کو بہنے نہیں دیا، جیسے نکل رہا آپ اس کو کپڑے سے یا روئی سے خشک کرتے جا رہے ہیں، اگر ہم اس کو خشک نہ کرتے، جذب نہ کرتے روئی وغیرہ میں تو وہ بہہ پڑتا، تو اگر اتنی مقدار میں نکل رہا ہے تو پھر بھی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب لاسٹ کی 2 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہے شرمگاہ سے۔ پہلی چیز ہے پیشاب پاخانہ کا نکل جانا، یا کوئی اور چیز ان راستے سے نکل جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے ریح کا خارج ہو جانا، ہوا کا پیچھے سے نکل جانا۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ چیزیں بالکل سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کہنے سننے میں بتانے میں کوئی کمی بیشی ہو، اچھا بتایا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا تو حوصلہ افزائی کریں،
کوئی کمی بیشی رہ گئی تو کومنٹ کے ذریعے سے ضرور مجھے متنبہ کریں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ شریعت کے ہر کام کو ہمیں سیکھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔